فرض نمازوں کے سوا کسی نماز کے لیے اذان نہیں، نہ وطر میں، نہ جنازہ میں، نہ عیدین میں، نہ نظر میں، نہ سنن میں، رواتب میں، نہ تراویح میں، نہ نماز استسقاء میں، نہ چاشت میں، نہ کسوف میں، نہ خسوف میں، نہ نفل نمازوں میں۔ یہ نمازیں بتا رہے ہیں کہ فرض نمازوں کے علاوہ کسی نماز میں اذان نہیں ہے۔ یہ اہم مسئلہ، عورتوں کو اذان اور اقامت کہنا مکروہ تحریمی ہے۔ عورت نہ اذان پڑھ سکتی ہے نہ اقامت کہہ سکتی ہے، گناہ گار ہوگی، اگر کہیں گی تو گناہ گار ہوں گی، اور ان کی اذان پھر سے کہی جائے گی، یہ بھی ہے، کیونکہ ان کی اذان نہیں ہے۔ عورتیں اپنی نماز ادا پڑھیں یا قضا، اس کے لیے اذان و اقامت مکروہ ہے، اگرچہ جماعت سے پڑھیں، حالانکہ ان کی جماعت خود مکروہ ہے، یعنی عورت جماعت سے نماز نہیں پڑھ سکتی، عورتوں کو جماعت سے نماز پڑھنے کے لیے منع کیا گیا ہے، جماعت صرف مردوں کے لیے ہے۔ اللہ پاک نے عورت امام نہیں بن سکتی، اللہ پاک نے 3 چیزیں عورتوں کو نہیں دی ہیں۔ سب سے پہلی چیز ہے نبوت، جو ہم نے کچھ دن پہلے بتایا تھا کہ اللہ پاک نے عورتوں کو نبی نہیں بنایا۔ پہلی چیز ہے نبوت، دوسری چیز ہے خلافت، تیسری چیز ہے امامت۔ یہ 3 چیزیں عورتوں کو اللہ پاک نے نہیں دی۔ سمجھدار بچہ اور اندھے اور بے وضو کی اذان صحیح ہے۔ اگر کوئی بغیر وضو کے اذان دے رہا ہے تو اذان ہو جائے گی، لیکن بغیر وضو اذان دینا مکروہ ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ جمعہ کے دن شہر میں ظہر کی نماز کے لیے اذان ناجائز ہے، اگرچہ ظہر پڑھنے والے معذور ہوں جن پر جمعہ فرض نہ ہو۔ یہ بتا رہے ہیں کہ جمعہ کے دن شہر میں ظہر کی نماز کے لیے اذان، ظاہر سی بات ہے جب شہر ہوگا تو وہاں جمعہ کی ہی نماز ہوگی، اذان ہوگی، ظہر کی تو ہوگی نہیں، اگرچہ ظہر پڑھنے والے معذور ہوں جن پر جمعہ فرض نہ ہو۔ اگرچہ وہاں پر شہر میں جمعہ پڑھنے والے نہ ہوں، جو معذور ہوں، جو ظہر پڑھ رہے ہوں، تو ان کے لیے ظہر کی اذان نہیں دی جائے گی، اس لیے کہ وہ معذور ہیں، اپنی الگ پڑھ لیں۔ اذان وہ کہے جو نماز کے وقتوں کو پہچانتا ہو، اور وقت نہ پہچانتا ہو تو اس ثواب کے لائق نہیں جو مؤذن کے لیے ہے، یعنی اذان وہ کہہ سکتا ہے جو نماز کے وقتوں کو جانتا ہو۔ اب ایسے بندے نے اذان پڑھ دی جو نماز کے وقتوں کو جانتا نہیں ہے، تو اس کو ثواب تو مل جائے گا، لیکن وہ ثواب نہیں ملے گا جو مؤذن کو ثواب ملتا ہے اذان دینے کا۔ 2 مسئلے اور سماعت فرما لیں۔ اذان کے بیچ میں بات چیت کرنا منع ہے، اگر کچھ بات کی تو پھر سے اذان کہی جائے گی۔ یہ بہت ہی اہم مسئلہ ہے۔ اذان میں لحن حرام ہے۔ اب یہ لحن کیا ہے؟ لحن یہ بیان فرما رہے ہیں، یعنی گانے کے طور پر اذان دینا، یا اللہ کے الف کو مد کے ساتھ اللہ کہنا۔ غور کر رہے ہیں اس بات کو؟ یعنی اذان اللہ اکبر، مؤذن نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اب ہمارے ہی شہر کے اندر بہت سی ایسی مسجدیں ہیں جہاں پر لوگ اذان میں غلطیاں کرتے ہیں، اور مؤذن حضرات اللہ اکبر، اب مطلب الف کے اوپر انہوں نے مد لگا دیا، تو یہ پتہ کیا ہو گیا؟ یہ بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ کے الف کو مد کے ساتھ اللہ کہنا، یا اکبر کے الف کو کھینچ کر اکبر کہنا، اکبر کی جگہ اکبر کہنا، یا اکبر کی با کو کھینچ کر اکبار کر دینا، یہ سب حرام ہیں، گناہ کبیرہ ہیں۔ اگر ایسی اذان ہو رہی ہے تو بہتر یہ ہے کہ دوبارہ اذان کہی جائے۔ البتہ اچھی اور اونچی آواز سے اذان کہنا بہتر ہے۔ اگر اذان آہستہ ہوئی تو پھر اذان کہی جائے، اور پہلی جماعت جماعت اولیٰ نہیں۔ کیا بیان فرما رہے ہیں کہ اگر اتنی آہستہ اذان ہوئی کہ کسی کو سنائی نہیں دی، اور اسی اذان سے جماعت بھی ہو گئی، نماز بھی ہو گئی، تو اب وہ جماعت اولیٰ نہیں ہوگی، دوسری اذان کہی جائے گی، پھر دوسری جماعت ہوگی، وہ نماز فوت ہو جائے گی اذان کی وجہ سے۔ اذان خارج مسجد کہی جائے، مسجد میں اذان نہ کہی جائے، یعنی مسجد کے ایسے حصے میں اذان دی جائے جو مسجد سے الگ ہو۔ مسجد کے اندر اذان دینا یہ غلط ہے، مسئلہ ہے۔ اسی طریقے سے اذان کا جواب دینا بھی یہ سنت ہے۔ اب اذان کا جواب کس طریقے سے دیا جائے؟ وہی الفاظ دہرانے ہیں جو مؤذن کہہ رہا ہے، بس یہ ہے حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے جواب میں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یہ پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد جنوب بھی اذان کا جواب دے، حیض و نفاس والی عورت پر، اور خطبہ سننے والے، اور نماز جنازہ پڑھنے والے، اور جو جماع میں مشغول ہیں یا قضاء حاجت میں ہوں، ان پر جواب نہیں۔ یعنی وہ عورت جو حالت ناپاکی میں ہو، یا وہ مرد جو حالت ناپاکی میں ہو، تو ان پر اذان کا جواب دینا ضروری نہیں ہے۔ جب اذان ہو تو اتنی دیر کے لیے سلام کلام
سلام کلام اور سلام کا جواب تمام اشغال موقوف کر دے، یہاں تک کہ قرآن مجید کی تلاوت میں اذان کی آواز آئے تو تلاوت روک دے اور اذان کو غور سے سنیں، یعنی تمام باتیں چھوڑ دے، تلاوت کر رہے ہوں تو وہ بھی بند کر دیں، اذان غور سے سنیں اور جواب دیں۔ یہی اقامت میں بھی کریں۔ جو اذان کے وقت باتوں میں مشغول رہے اس پر معاذ اللہ خاتمہ برا ہونے کا خوف ہے۔ یعنی یہ بیان فرما رہے ہیں کہ جو اذان ہوتے وقت باتوں میں مشغول رہتا ہے، اذان کو سنتا نہیں ہے، امید ہے کہ جب وہ مرے گا تو اس کا خاتمہ اچھا نہیں ہوگا۔ راستہ چل رہا تھا کہ اذان کی آواز آئی تو اتنی دیر کھڑا ہو جائے، سنے اور جواب دے۔ یعنی اذان کی جو فضیلت ہے پہلے ہی بتا دی انہوں نے، سرکار کی حدیث پاک ہے کہ اگر اذان کا مرتبہ اور اس کا ثواب لوگوں کو معلوم ہو جاتا تو تلواریں چل جاتی۔